بہت شکریہ. میں تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کروں گا اور مبارکباد دوں گا تمام پریس کلب کے جتنے نئے عہدیداران ہیں جو نئے منتخب ہوئے ہیں, نئی ذمہ داریاں جن کے حصے میں آئی ہیں. ویسے بھی چکسواری پریس کلب کی ایک تاریخ ہے جس تاریخ کو کوئی بھی ختم نہیں کی جا سکتی یا اس پہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. چکسواری پریس کلب کی جب بھی بات آئے تو صوفی رشید صاحب کا اگر ذکر نہ کیا جائے تو وہ چکسواری پریس کلب نہیں بلکہ اس علاقے کے ساتھ جاتی ہوگی. یہ ان کی محنت تھی, ان کی کاوش تھی, ان کی ویژن تھا, ان کا سوچ تھا, اور ان کی ویژن اور سوچ کی آج عکاسی آپ لوگ کر رہے ہیں. جس طرح آپ لوگوں نے یہاں پہ استقبال کیا, جس طرح آپ نے تقریب کا آغاز کیا, جس طرح آپ کی گفتگو ہے, جو آپ کے الفاظ کا چناؤ ہے, وہ یہ سارا کا سارا چناؤ اور یا یہ سارا کا سارا جو عمل ہے, اس میں یقیناً اور بلکہ میں بڑے دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں یہ صوفی رشید صاحب کی تربیت ہے. میرے ساتھی کی میں آگے گفتگو بڑی غور سے میں نے سنی اللہ دتا بسمل صاحب کی, ان کا الفاظ کا چناؤ اور جس طرح انہوں نے اس پوری تقریب کو ایک کوزے میں بند کیا. میں خاصا متاثر ہوں. ظاہر ہے ان کی ایک تعلیمی بیک گراؤنڈ بھی ہے, اس کے ساتھ بھی احمد مرزا صاحب میرے بھائی ہیں, میرے ساتھی ہیں. ان کے ساتھ صحافت سے پہلے کا میرا تعلق ہے, جس وقت یہ صحافی نہیں تھے اس وقت بھی ہمارا ایک تعلق تھا. افراز راجہ صاحب نے جو میرے متعلق جو کلمات کہے, میں ان کا مخلوص ہوں ان الفاظ کا. زندگی میں کبھی بھی نہیں کوشش کی کہ کوئی تفریق پیدا کی جائے کسی بھی چیز میں. ایک بات ہے میرے مزاج میں, اکثر میرے حوالے سے لوگ کوئی شاید بدگمانی ہے یا غلط فہمی ہے یا میرا طریقہ عمل ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ایسے لگتا ہے. میں اپنے بارے میں ایک چیز بہت ہمیشہ کلیئر میں نے رکھی ہے کہ میں اگر آپ کے ساتھ میرا تعلق ہے تو وہ تعلق میرا آپ کے اس تعلق کا میں حیا کرتا ہوں, اس تعلق کا میں دعویٰ بھی کرتا ہوں, اس تعلق کا مجھے مان بھی ہے. اگر میرا آپ کے ساتھ اختلاف ہے تو آپ کو یہ کبھی بھی محسوس نہیں ہوگا کہ میں نے اختلاف کا اظہار جو ہے وہ کبھی بھی دبے الفاظ میں نہیں کیا. میں نے اگر اختلاف کسی کے ساتھ کیا ہے, چاہے پولیٹیکلی کیا ہے, چاہے یا میری سوچ و فکر کے مطابق مجھے کوئی چیز درست نہیں لگی, تو میں نے اس کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ میں نے کھل کے بات کی ہے. میں کبھی بھی اپنے اوپر آج تک, مجھے اللہ کا شکر ہے کہ ایک لفظ سے مجھے بہت چڑ ہے, منافقت سے, تو وہ آپ میرے اندر کم از کم نہیں دیکھیں گے. اگر مجھے کوئی چیز پسند نہیں آئی ہے تو میں نے اس کا کھل کا اظہار کیا ہے. بڑے میں نے اظہار کیا کہ بھائی جان مجھے آپ کی یہ چیز پسند نہیں آئی, لیکن میں نے کبھی بھی منافقت نہیں کی کہ دل میں بات رکھ لوں اور موقع آنے پر پھر اس کے ساتھ کوئی ایسا عمل کروں. بہرحال پریس کلب چکسواری کا میں ممنون و مشکور ہوں. جس طرح آپ نے عابد مرزا صاحب نے اور باقی ساتھیوں نے بات کی, علاقے کے مسائل کے حوالے سے میں چند گزارشات کروں گا. میں ایک دو دن پہلے بھی کسی پلیٹ فارم پہ گیا, وہاں پہ بھی گفتگو کی. اس علاقے کے اندر میں ایک تبدیلی محسوس کر رہا تھا پچھلے چند ماہ سے بلکہ چند سال سے, کہ یہاں پہ جو میرا سیاسی عمل یا میرا سیاسی طریقہ کار ہے اس میں کے مطابق میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ اس علاقے میں ادارے زیادہ ہوں. میں نے جس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو یہاں پہ پبلک ہیلتھ کا سب ڈویژن تھا, ایک ڈویژن اسلام کا, ایک ڈویژن میر پر تھا اور ایک میر پر سٹی میں تھا. تو میر پر سٹی کا ڈویژن ختم کر کے میں نے پبلک ہیلتھ کا جو دفتر ہے وہ یہاں پہ چکسواری میں قائم کرایا. اس لیے قائم کرایا کہ یہاں پہ پبلک ہیلتھ کے لوگوں کو جو پانی کے ریلیٹڈ مسائل ہیں ان مسائل پہ لوگوں کو آسانی پیدا ہو, دفتر ہو, لوگوں کے ساتھ لوگوں کو رسائی ہو دفتر تک. لیکن اگر وہ دفتر بن گیا, لیکن آپ نے 3 سال میں دیکھا وہاں پہ ایکسن کوئی نہیں بیٹھتا, وہ ہفتے میں ایکسن ایک دن آتا ہے. تو مجھے اس چیز کا ہے کنسرن ہے کہ اگر ادارے بن گئے ہیں تو ادارے بہتر سمت میں چلنے چاہیے. اسی طرح جس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو میں نے کوشش کی کہ یہاں پہ لوگوں کے ٹرانسفارمر کے بہت مسائل تھے, پرائیویٹ ورکشاپ تھی, لوگ چندہ اکٹھا کرتے تھے, چندہ اکٹھا کر کے وہ ٹرانسفارمر کی مرمتی کے لیے پرائیویٹ ورکشاپ پہ جایا کرتے تھے. راجہ نثار صاحب ہمارے وزیر برقیات تھے, قائم وزیر اعظم بنے. یہاں پہ ان کو میں نے مقامی حال میں ان کو دعوت دی. وہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے, پریس کلب کے سامنے, باقی ساتھیوں کے سامنے میں نے ان سے درخواست کی. انہوں نے موقع پہ یہ کہا کہ میں کھوئیرٹا کی ورکشاپ کے لیے کوشش کر رہا ہوں, اگر کھوئیرٹا کی بنی تو سب سے پہلے چکسواری کی بنے گی, پھر کھوئیرٹا کی بنے گی جو ان کا وبائی حلقہ ہے. میں ان کا ممنون و مشکور ہوں. حکومت کا راجہ محمد فاروق حیدر اس وقت وزیر اعظم تھے, انہوں نے چکسواری میں ٹرانسفارمر کی ورکشاپ دی,
پھر اس کی ورکشاپ منظوری کروائی، اس کا ٹھیکہ کروایا، اس کے زمین کے مسائل حل کروائے، وہ بلڈنگ بنی، اس کے بعد نئی حکومت آ گئی، آج دیکھ لیں اس کی کیا صورتحال ہے وہاں پہ، کیا آج بھی وہ فنکشنل نہیں ہے۔ میں نے کل 1-2 دن پہلے یہاں پہ یہ بات کی کہ چکسواری پولیس اسٹیشن کی یہ صورتحال ہے کہ آپ درخواست دینے کسی کے متعلق جا رہے ہیں تو آپ کو کی درخواست اس وقت انٹرٹین ہوگی جب اس درخواست کے ساتھ آپ پیسے دیں گے۔ جب آپ پیسے دے چکیں گے، وہ جو جس تفتیشی یا جس بندے کے پاس وہ درخواست جائے گی، وہ متعلقہ جو آپ کا اپوننٹ ہے اس کو بلائے گا، اس سے پیسے لے گا، پھر آپ کا اس کا کام کرے گا، دونوں کو بٹھا کے کام کر دیں گے۔ اور لوگ بھی پیسے دے کر، لوگ پیسے اس لیے دے رہے ہیں کہ میں لوگوں کا بھی قصور نہیں ہے کہ میں اگر اس کو گہرائی کے ساتھ دیکھا ہے، لوگ اپنی عزت بچا رہے ہیں، ہر بندہ اپنی عزت محفوظ رکھنے کے لیے پیسے دے کے تھانے میں اپنا کام چلا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں تھانے میں نے کل بھی ایک جگہ بات کی کہ یہاں پہ منشیات جو ہے وہ تھانہ پہلے بائنگ کرواتا ہے، بچوا کے پھر اس پہ کروائی ڈالتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کرتا ہے۔ یہاں پہ تھانہ جو ہے وہ جو تھانے کا انچارج جتنے بھی آئے، ایک یہ نہیں ہے کہ جو موجودہ ہے، میں کسی ایک پہ الزام نہیں لگاؤں گا، اس سے پہلے جو ہے سارے تھاندار یہاں پہ پراپرٹی ڈیلر اور سارے کے سارے تھاندار یہاں پہ کار ڈیلر بنے ہوئے، جو موجودہ ہے وہ بھی کار ڈیلر، جو اس سے پہلے تھا وہ بھی کار ڈیلر، یا اس سے پہلے تھا وہ بھی کار ڈیلر، تھاندار کم اور کار ڈیلر یہ زیادہ بنے ہوئے ہیں۔ شام کو آپ ہمارے چکسواری میں الحمدللہ ایک بڑی اچھی ہے کہ یہاں پہ 4-6 اچھے ریسٹورنٹ ہیں، آپ کسی ریسٹورنٹ میں ایک دن چلے جائیں، شام کو آپ کو تھانے کا عملہ وہاں پہ روٹی کھاتا ہوا ملے گا، کسی نہ کسی ملزم کے ساتھ یا کسی نہ کسی ٹاؤٹ کے ساتھ۔ یہاں پہ یہ صورتحال ہے، یہاں پہ پٹواریوں کی جو صورتحال ہے، آپ مجھے کوئی بندہ آپ میں سے چلا جائے، شاید آپ کو لحاظ کر جائیں کہ آپ کہیں ان کو ایکسپوز نہ کر لیں، تو آپ سے شاید کوئی رعایت کر لے، ادروائز کسی کی کوئی رعایت نہیں ہے۔ جو بھی پٹواری کے پاس جائے گا وہ پیسے دے گا، جو بھی پٹواری کے پاس جائے گا پیسے دے گا، جو تحصیل میں جائے گا وہ بھی پیسے دے گا، اے سی کے پاس جائے گا وہ بھی ویسا دے گا۔ اے سی کی اگر بات کروں تو یہاں پہ آپ اس چیز کے گواہ ہیں کہ 2 ہوئے ہوئے یہاں پہ ایکشن کمیٹی کے دور میں، ایکشن کمیٹی کے ایک وجہ سے بے شمار لوگوں کو سہولتیں ملی، وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے۔ اس سے ہٹ کے اگر میں بات کروں، کئی چیزوں کی مجھے میرا اعتراض ہے، کئی چیزوں کی بحثیت شہری میرا حق بنتا ہے میں اعتراض کروں، بحثیت شہری یہاں کا مجھے حق حاصل ہے کہ میں جو چیز درست ہے اس کی تعریف کروں، جو درست نہیں ہے یا جو میری سوچ و فکر کے مطابق نہیں ہے میں اس پہ اختلاف بھی رکھوں، اور مجھے اجازت بھی ہونی چاہیے سب کی طرف سے۔ آپ صحافتی جو لوگ ہیں، مجھے بھی اگر آپ کسی پہ تنقید کر سکتے ہیں تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی تنقید کروں۔ آپ اگر کسی عمل سے اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ تنقید کی وجہ سے درستی آ سکتی ہے، تو اگر میں آپ پہ تنقید کروں تو آپ کو بھی سوچنا چاہیے یہ تنقید کر رہا ہے تو ہمیں درستی کرنی چاہیے۔ بہرحال 2 ہوئے یہاں پلاک میں ہمارا نوجوان شہید ہوا، ہمارا اس سے پہلے والے احتجاج میں اسلام گڑھ میں ایک نوجوان شہید ہوا۔ یہ دونوں نوجوان شہید ہوئے کس وجہ سے ہوئے؟ انتظامیہ کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے۔ یہ کوئی بندہ بھی نہیں کہے گا، لیکن حقیقتاً یہی ہے۔ یہاں پہ کمزور اے سی لائے گئے، پچھلے 3 سال میں آپ جتنے اے سی دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے کمزور لائے گئے، اس لیے کہ ان کے جو نیچے والا عملہ ہے وہ مقامی ہے اور وہ وزیر موصوف کے قریبی ساتھی ہیں اور وہ مطمئن رہیں، اس لیے انہوں نے ہمیشہ کمزور اے سی لائے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ آپ یہاں پہ چلے جائیں، پچھلے 3 سال کی ADP نکالیں ترقیات کی، آپ کو بیشتر جو ٹرانسفارمر آئے ہیں یا دوسرے پروجیکٹس میں ٹرانسفارمر آپ کو کہیں بھی لگے ہوئے نہیں ملیں گے، وہ سارے کے سارے انہوں نے مجھے یقین ہے جو اس کا طریقہ کار ہے، مجھے یقین ہے اس بات کا، انہوں نے بیچ دیے ہوں گے، انہوں نے بیچے ہوں گے، وزیر نے بیچے ہوں گے، کیونکہ یہ وہی وزیر ہے جس وقت اس کے والد صاحب وزیر اعظم تھے تو یہ نوکریاں بیچتے تھے۔ آج وہ ٹرانسفارمر بیچ رہے ہیں، آج وہ پٹواریوں کے تھرو پیسے کما رہے ہیں، آج وہ تھانے کے تھرو پیسے کما رہے ہیں۔ یہی اگر وزیر موصوف اگلی دفعہ آئے تو یہ ادارے بیچیں گے۔ یہی وزیر ہے جس وقت یہ وزیر اس نئے محکمے کے بنے تو انہوں نے پیمر میں 25 لاکھ روپے ان پہ الزام لگا، 25 لاکھ روپے لے کے انہوں نے اے سی کی ٹرانسفر کی۔ میں یہاں چکسواری کے جو لوگ ہیں ان سے یہ کہوں گا کہ کم از کم ان چیزوں کو ہمارا حق بنتا ہے بتانا، آپ کا حق بنتا ہے اس سے پوچھنا کہ واقعی یہ جو الزام لگا رہا ہے، یہ عظیم جو باتیں کر رہے ہیں، یہ درست ہے یا غلط ہے۔ میں کوئی عقل کل نہیں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ جو باتیں جو آپ ہوٹلوں میں بیٹھ کے یا جو اپنے پریس کلب میں بیٹھ کے یا اپنے ساتھیوں کی شادیوں میں بیٹھ کے فوتیوں میں بیٹھ کے جو گفتگو کرتے ہیں، وہ گفتگو میں چاہتا ہوں کہ وہ گفتگو جس طرح میں کر رہا ہوں آپ سب کے سامنے، اسی طرح وہ گفتگو آپ اوپنلی کریں، بات کریں کہ بھائی جان میں نے یہ سنا ہے کہ تھانے میں پیسے دے کے آپ کی درخواست ہوتی ہے، میں نے یہ سنا ہے کہ ہمارے ٹرانسفارمر جو ہے بیچے جا رہے ہیں، میں نے یہ سنا ہے کہ یہاں پہ پٹواری پیسے لیتے ہیں، میں نے یہ سنا ہے کہ یہاں پہ پبلک ہیلتھ کے ایشو ہے، میں نے یہ سنا ہے یہاں تعلیم کے محکمے میں یہ ایشو ہے، میں نے یہ سنا ہے۔ یہ سوال کرنا صرف صحافی لوگوں کا کام نہیں ہے یا میرا سیاستدانوں کا کام نہیں ہے، یہ عام پبلک کا کام ہے۔ آپ لوگوں نے تو وہی لکھنا ہے جو میں نے کہا ہے،
میں نے آپ نے جو کہنا ہے وہ جو لکھنا ہے وہ میرے کہنے پہ لکھنا ہے کہ یہ الفاظ میرے تھے، عظیم نے یہ الفاظ کہے ہیں، ان کا ذمہ دار میں ہوں، آپ نہیں۔ اس لیے آپ کھل کے لکھیں، کھل کے بات کریں کہ یہ اس نے یہ کہا ہے کہ کیا یہ درست ہے یا کیا یہ غلط ہے۔ لوگ جو بیٹھے ہیں ہوٹلوں پہ بیٹھ کے یا لوگوں کی دکانوں پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، وہ کھل کے بات کریں کہ وزیر تمہارے بارے میں یہ سنا ہے، تمہارے پہ یہ الزام ہے۔ ابھی آپ کے سامنے یہاں پہ یہ جو ہمارا بنا ہے THQ منظور ہوا، یہاں سے THQ کو شفٹ کیا جا رہا ہے نیو سٹی میں۔ نیو سٹی میں جو شفٹ کیا جا رہا ہے اس پہ وہ جو بلڈنگ ہے وہ بلڈنگ ہے جو متاثرین منگلہ ڈیم کے لیے اسکول کے لیے بنی تھی۔ اسکول کو لے کے جائیں نا، یہاں پہ اسکول کی حالت دیکھیں نا، اس اسکول کی کیا حالت ہے۔ اس اسکول میں بھی پڑھا ہوں، اس اسکول کی حالت دیکھیں کیا حالت ہے۔ اس اسکول کو وہاں پہ شفٹ کر لیں، کیوں نہیں کر رہے؟ وہاں پہ اگر اسپتال بنانا ہے آپ نیا بنا لینا۔ ابھی وہاں پہ ہاسپٹل جہاں پہ یہ شفٹ کر رہے ہیں جس اسکول کی بلڈنگ میں وہ خستہ حال ہے، اس کی مرمتی کے لیے اس کے ساتھ نئے بلاک بنا رہے ہیں۔ یار وہ جو نئے بلاک بنا رہے ہیں یا وہ جو اسکول کی بلڈنگ کو آپ اس کی ریکنڈیشننگ کر رہے ہیں، وہ ایک نئے بلاک پہ بنا لیں، ایک نئے علاقے میں بنا لیں، نئے جگہ پہ بنا لیں۔ آپ کی جگہ کی کمی ہے، ساری کی ساری شاملاتیں اور خالصے آپ کے پٹواری اور آپ کے رشتہ دار سارے اور آپ کے چیلے سارے کے سارے قبضہ کریں، وہ دیں نا اسپتال کے لیے۔ جس جگہ پہ آپ اسپتال بناتے ہیں آپ کوشش کرتے ہیں یہاں سے ایک لنک روڈ لیں گے، پہلے وہاں پہ زمینیں خریدتے ہیں۔ بغور میں چلے جائیں، جو لنک روڈ دینا چاہ رہے ہیں وہاں پہلے انہوں نے زمینوں کی پرچیز کی، زمینیں سیدھی کی، یہاں سے سڑک نکلے گی، پھر اس کے بعد ہم اس کو کمرشل ریٹ میں بیچیں گے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ چیزیں ہیں جو سوچنے والی ہیں، جو پوچھنے والی ہیں، لیکن پوچھتا کوئی نہیں ہے۔ یا تو یہ کہیں نا کہ جو میری ساری گفتگو ہے ساری کنٹرڈکٹ کریں، کہیں یہ ساری غلط کر رہے ہیں، میں کہوں گا جی میں مان لوں گا جی ٹھیک ہے، آپ اس کو ثابت کریں، میں نے یہ الزام لگایا ہے، آپ ثابت کریں کہ آپ پہ یہ الزام بے بنیاد ہے، غلط ہے، آپ یہ ثابت کریں۔ ہاں جی اگر آپ اپنے چمچے خرچے کھڑے کر دیں، وہ کہیں جی یہ وہ بڑا غلط ہو گیا، بڑا جو ان کا طریقہ برداشت ہے شروع سے رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ جو کرے گا اس کے ساتھ میں خود بات کر لوں گا، وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، لیکن ہے کہ یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے۔ کم از کم آپ نے اگر آپ گواہ ہیں اس بات کے کہ یہ جو اس وقت ان کے پاس اپنا گھر نہیں تھا، یہاں پہ جو سابق وزیر اعظم ہے انہوں نے اپنا ریسٹ ہاؤس بنوایا تھا، وہ ریسٹ ہاؤس میرے خیال سے 6 ماہ میں تعمیر ہو گیا، لیکن اگر ریسٹ ہاؤس 6 ماہ میں تعمیر ہو سکتا ہے تو نیو سٹی کے لیے اسکول کو اتنا عرصہ کیوں گزر گیا؟ نیو سٹی کے ہسپتال کے لیے BHU کے لیے کیوں اتنا عرصہ گزر گیا؟ اسکول وہاں پہ دیگر جتنے ڈاکخانہ اور باقی جتنے ساری چیزیں بنی ہوئی تھیں ان کو اتنا ٹائم کیوں گزر گیا؟ آپ کی ذاتی جو رہائش جس کو آپ نے استعمال کرنا تھا وہ آپ کی 6 ماہ میں تیار ہوگی، لوگوں کے لیے آپ کے تمام چیزیں تیار نہیں ہوئی۔ یہ سوال کس نے کرنا؟ ہاں ایک اور بات کی جاتی ہے جی الیکشن کا ٹائم ہے اس لیے آ کے یہ باتیں کرتے ہیں جی، سیاستدان آ کے باتیں کرتے ہیں۔ میرا فیس بک ہے، اس پہ ریکارڈ نکال لے پچھلے کون سا ایسا ایشو ہے جس پہ میں نے بات نہ کی۔ ان محکمہ مال کے متعلق کتنی دفعہ پریس کانفرنس ہم نے سب نے پاکستان مسلم لیگ نون کے جتنے سارے ساتھی ہیں ہم نے اسلام گڑھ میں 2-3 دفعہ کی۔ پولیس کے بارے میں نے کتنی دفعہ کہا یار یہ پولیس نہیں ہے، یہ کار ڈیلر ہے، موجودہ کار ڈیلر سارے کے سارے جو ہیں یہ تھانے کے تھاندار کی شکل میں یہاں بھی کار ڈیلر آتے ہیں اور یہ سارے کے سارے پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور وزیر کو دیتے ہیں، اور یہ سارا کا سارا آپ کے ریکارڈ کے سامنے۔ اس کے علاوہ سڑکوں کے معاملات دیکھ لیں، سڑکوں کے ٹھیکے دیکھ لیں، مخصوص ٹھیکیدار ہیں 2-3 جو ان کے کام کرتے ہیں، اور سارے کے سارے وہ مخصوص جو ٹھیکیدار ہیں وہ سارے کے سارے اس کو کمیشن دیتے ہیں۔ میں نے کل بھی ایک 2 جگہ بات کی، یہاں کے آپ کی امیر آباد کالونی سے لے کر چکسواری تک جو سڑک بنی ہے اس کی حالت دیکھ لیں، ابھی یہ بار دیکھیں یا اس سے آگے پیچھے دیکھیں، پیچ لگنا شروع ہو گئے 1 سال کے اندر، 6 مہینے کے اندر۔ کیا ظلم ہے؟ کیوں اس علاقے اس خطے کے ساتھ ہیں؟ آپ یہ چلے جائیں انہی کے محکمے جو وزیر ہے ابھی انہی کے محکمے کی یہ پلیام جو روڈ ہے جو جا رہی ہے 0 پوائنٹ تک چلے جائیں یا آپ رو تک چلے جائیں، وہاں پہ دیکھیں سڑک کی حالت کیا ہے۔ کوئی بندہ چلا جائے، آپ میں سے چلا جائے یا کوئی بندہ مجھے یہ کہہ دے کہ جی میں غلط کہہ رہا ہوں، اس سڑک پہ دیکھ لیں اس سڑک کی کیا حالت ہے۔ وہ سڑک وزیر مسعود نے آج تک نہیں بنوائی، بلکہ ایون وہ ڈیک بھی وہ والا ڈیک، ایک ڈیک جو ہے پلاک والا ڈیک ہے، یہ سارے ڈیکوں کی حالت دیکھ لیں۔ یہ محکمہ اس محکمے کے جس محکمے کے وزیر تھے MDH یہ اس میں سے فنڈ دے سکتے تھے، انہوں نے اس میں فنڈ نہیں دیے، انہوں نے صرف اپنے ٹھیکیداروں کو اکوموڈیٹ کیا اور کچھ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے یہ بنوائے ہیں گیٹ بنوائے ہیں، ان گیٹ پہ کون آپ میں سے یہ کیا یا میرے آواز سننے والا کوئی یہ بات کہے کہ ان ٹیپوں پہ کرپشن کا الزام ہی لگا؟ اگر لگا تو اس کو ثابت کرے نا، لوگ کہہ رہے نا میرا کام ہے نشاندہی کرنا، میں انکوائری آفیسر نہیں ہوں، نہ میں چیئرمین صاحب بیورو لگا ہوا ہوں کہ میں انکوائری ایڈ کروں۔ میں بحیثیت سیاسی کارکن، بحیثیت سیاستدان، بحیثیت شہری میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان چیزوں میں مجھے تفضات ہیں، میرے تفضات دور کیے جائیں، میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں، تو میرے تفضات دور کریں، کیوں نہیں کرتے؟
لیکن یہ کہ نہیں ہے یہاں پہ رواج ہی نہیں ہے، کیونکہ مسائل یہ ہے کہ ان کی پرورش جو ہے وہ سرکاری پیسے سے ہوئی ہے، آپ کی اور ہماری نہیں سرکاری پیسے سے پرورش ہوئی۔ انہوں نے ٹھیکوں پہ کمیشن کھا کے پلنے والے جو ہیں وہ ٹھیکیدار ہی بنتے ہیں، جو محنت کر کے جو صبح 9 سے 5 بجے تک نوکری کر کے جو بنا ہے یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ ٹھیکیدار ہیں، انہوں نے ساری زندگی ایسے پیسے کھائے۔ میری گفتگو شاید لمبی ہوگی لیکن یہ کہ توجہ طلب ہے، 100% توجہ طلب ہے۔ یہ جو سوالات میں نے کیے ہیں میں درخواست کروں گا بصدر احترام تمام پریس کلب سے، آپ کے جتنے ساتھی سب سے میں بصدر احترام میں درخواست کروں گا کہ یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ان پہ آپ کو سوال کرنا چاہیے، میرا منہ سامنے رکھ کے نا آپ سوال کریں کہ عظیم یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جان کہ آپ کیا ایکسین یہاں پہ کرپشن کر رہا ہے برقیات کا، کیا وہ اجازت دے رہا ہے کہ ٹرانسفارمر بیچو؟ کیا وہ ٹرانسفارمر اگر نہیں بیچے، چلو اتفاق کر لیا کہ وہ ٹرانسفارمر نہیں بکے، وہ ٹرانسفارمر ہیں کدھر؟ کوئی بتا دے مجھے کدھر گئے؟ کوئی نہیں۔ یہ پوچھیں کہ کیا تھاندار کا کیا کام ہے کہ جو پورا دن گاڑیوں کے ڈیلروں کے پاس بیٹھا رہتا ہے، وہ گاڑیوں کی ڈیلنگ بائنگ اور پرچیزنگ کرتا ہے؟ کیا تک بنتی ہے کہ وہ شام کو ریسٹورنٹ میں ملازموں اور ٹاؤٹر کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاتا ہے؟ یہ سوال آپ کو نہیں پتا؟ یہاں بارواں میں 11 لاکھ روپے پٹواری پہ الزام ہے، میری یونیورسٹی میں 29 لاکھ روپیہ ایک پٹواری پہ الزام ہے کہ اس نے 29 لاکھ روپیہ رشوت لی، 29 لاکھ روپیہ رشوت لی۔ دینے والے سے بھی پوچھیں تو کیوں دی ہے بھائی، تو کون سا ناجائز کام کروانے لگا ہے؟ لینے والے سے تو بالکل اس کو تو کاٹ پکڑا ہوا کہ جوتے مارنے چاہیے، نہیں اگر کوئی مارتا تو آپ کو مارنے چاہیے، لیکن کوئی نہیں بولتا۔ 11 لاکھ روپیہ رشوت، 5 لاکھ روپیہ رشوت، یہ کرائٹیریا ہو گیا ہے چک سواری کے اندر۔ یہاں پہ کوئی کام، کوئی محکمہ، آپ نے پانی کھلوانا ہے نا، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آپ کے اگر کنیکشن پبلک ہیلتھ کا کنیکشن لگا ہوا ہے نا، آپ نے بل دینا ہے، وہ بل کے علاوہ اگر آپ وال مین کو 100,000 روپیہ دیں نا، آپ کو تب پانی ملے گا یہاں چک سواری میں، اس کے بغیر آپ کو اچھا پانی نہیں ملے گا اور آپ کو ٹائملی پانی نہیں ملے گا۔ صرف اس بات میں ملے گا کہ آپ 500,000 روپیہ اس کو مہینے کا دیں گے تو ملے گا۔ اور اس حد تک یہاں کرپشن آ گئی ہے، نیچے لیول تک آ گئی ہے، تو کیا بنے گا اس علاقے کا، اس خطے کا؟ بہرحال میں آؤ صاحب، جناب موزن صاحب، جناب فرید صاحب بہت شکریہ، سارے ساتھیوں کا، نظیر صاحب، ثاقب صاحب، سارے ساتھیوں کا بہت شکریہ، کیسر صاحب، اور مجھے امید ہے کہ ہماری جڑی گفتگو ہے یہ لوگوں تک وہ ماڑے الفاظ پہنچا سو۔ بہت شکریہ۔ کچھ سوال ہے؟